میں آپ کے ساتھ خدا نخواستہ بدتمیزی کروں، ہوسٹ کو برا لگے گا؟ بیکاز آپ ہوسٹ کی مہمان ہیں. اسی لیے اسکالرس کہتے ہیں کہ جب انسان اپنے ساتھ کے ان انسانوں کے ساتھ روڈ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو رشتوں کے ساتھ ٹائی کیا ہے، تو یہ اللہ کو اچھا نہیں لگتا. مسلمان کو تو سکھایا گیا ہے کہ تم برائی کو بھی بھلائی سے دور کرو. کیا ہماری ایجوکیشن، کیا ہماری تعلیم، کیا ہمارے اسکول اور یونیورسٹی ہمیں وہ طریقے سکھا رہے ہیں جس سے ہم برے انسان کو ڈیل کرنا سیکھ لیں؟ اچھے انسانوں کو ڈیل کرنا سکھا رہے ہیں؟ انسانوں کو ڈیل کرنا ہمیں نہیں سکھایا جا رہا. یہاں جتنی بچیاں بیٹھی ہیں اگر جو اس وقت کرنٹلی اسکول یونیورسٹی میں جا رہی ہیں، اگر میں آپ ہی سے پوچھوں، آپ اپنا انالیسس آج سے کر کے لیجئے. اسکول میں ہمیں یہ سکھایا ہی نہیں جاتا کہ انسانوں کو ڈیل کیسے کیا جاتا ہے. وہاں ہمارے ذہن میں مختلف فلسفیز کو صرف پرنٹ کیا جا رہا ہے، ڈالا جا رہا ہے. اور اگر ہم نے ان فلسفیز کو قرآن کی فلسفی سے ساتھ میچ کر کے نہ دیکھا تو یاد رکھیں ہمارے ذہنوں میں صرف کرپشن فیڈ ہو جائے گی. ہم صحیح اور غلط کی پہچان نہیں کر سکیں گے. اللہ نے جس بینکویٹ ہال میں ہمیں رکھا ہے، ہمیں ہر طرح کے انسان کو ڈیل کرنا آنا چاہیے. یہ دنیا ہے، جنت تو نہیں ہے. ہم عورتیں ہیں، ہمیں گھر والوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہوتا ہے اور زیادہ ڈیل کرنا ہوتا ہے. ہمیں زیادہ نبھانے ہوتے ہیں کہ ہمارا زیادہ وقت گھر پر گزرتا ہے. سافٹ سکل ہمیں ضرور آنی چاہیے. اگر ہم نے اپنے آپ کو قرآن سے اٹیچ نہیں کیا تو یاد رکھیں ہم بہت کنفیوز پرسنالٹی بن کر باہر نکلیں گے. اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے، لوگوں کے رائٹس ہم کچلتے رہیں گے، اور ہماری پرسنالٹی میں کبھی بھی سکون نام کی چیز نہیں آئے گی. آپ دیکھ لیں، اس لیے ہر چوتھا گھر اس وقت ٹوٹنے کے کنارے پر کھڑا ہوا ہے. ہر چوتھا پانچواں گھر اس وقت ایج پر ہے ریلیشن شپ کے. یا تو صرف برداشت ہو رہی ہے یا صرف اور صرف گزارا ہو رہا ہے. یہ اس لیے ہے کہ ہمارا ایک فلپ اینڈ ہے. دنیا ہمیں وہ سکھا رہی ہے جو صرف ہمیں ایک لیونگ دے سکتا ہے. صوفہ اچھا آ جائے، کرسی اچھی آ جائے، پردے اچھے آ جائیں، در و دیوار اچھے بن جائیں، پینٹ اچھا آ جائے، سٹرکچر اچھا کھڑا ہو جائے. لیکن یہ چیزیں سکون نہیں دیتی ہیں. کبھی آپ نے کسی اے لیول اسکول یا کسی یونیورسٹی کی پارٹی دیکھی؟ سوشل میڈیا پر پچھلے دنوں ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی تھی. آپ میں سے جن لوگوں نے دیکھی ہے صرف آپ نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا ہوگا، اور جن کے بچے یونیورسٹیز میں جاتے ہیں ان کے پیروں سے زمین ضرور نکلی ہوگی. پاکستان ہی میں ایک یونیورسٹی کے مختلف ایونٹس کو انہوں نے پکچرائز کر کے ایک واٹس ایپ کی چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہوئی تھی. اور کوئی فیک ویڈیو نہیں تھی، کسی قسم کی فوٹو شاپ ویڈیو نہیں تھی، وہی تھا جو ہو رہا ہے. آپ اور میں اپنے بچوں کو غاروں کے اندر بند نہیں کر سکتے ہیں. آپ اور میں ان کو کسی اور پلانٹ پر لے کر نہیں جا سکتے، لیکن آپ اور میں ان کی تربیت سے غافل نہیں ہو سکتا. حکمت کے نام پر بعض اوقات مائیں اتنا خاموش ہو جاتے ہیں کہ ان کو بیلنس پتہ نہیں چلتا کہ کہاں مجھے اولاد کو ڈسپلن کرنے کے لیے کانسٹنٹلی نصیحت کرتے رہنا ہے اور کہاں مجھے نرمی کرنی ہے اور کہاں مجھے سختی کرنی ہے. تو حکمت مانگنا اس وقت اشد ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے. آپ اور میں اگر اپنی اولادوں کو دین سے اٹیچ نہیں کریں گے، اب وہ کیسے اٹیچ کرنا ہے؟ یہ ہر ماں کو اپنی ہر اولاد کے لیے مختلف اسٹریٹجیز اڈاپٹ کرنی ہوں گی. بعض بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کے آپ لا سکتے ہیں، اور بعض بچوں کو لانے میں ڈانٹ ڈپٹ کر لانے میں ہو سکتا ہے آپ کو سالوں لگ جائیں. ماں ہوتے ہوئے آپ کا اور میرا کام کیا ہے؟ ہمت ہار جائیں یا کوشش کرتے رہیں؟ کوشش کرتے رہیں. اور جتنی ینگ بچیاں بیٹھی ہیں الحمدللہ، آپ کو نہیں پتا آپ کی کس وقت اگلی ملاقات ملک الموت سے ہو جائے. اللہ آپ کو صحت، زندگی، ایمان کی دولت اور خوشیاں عطا کرے. لیکن ہم میں سے کوئی سٹیمپ پیپر ایج کا لے کر نہیں آیا ہے کہ میں تو جب تک 80 سال کی ہوں گی نہیں میں تو مر نہیں سکتے. ابھی تو میں 16 ایئرس کی بھی نہیں ہوئی. کیسے خوفناک آنٹی ہیں، یہ ڈرانے باتیں کر رہی ہیں. بعض اوقات انسان ڈر کر اپنا بچاؤ زیادہ اچھا کر لیتا ہے. محبت کے نام پر بعض اوقات انسان دھوکہ کھا جاتا ہے. ہم جانتے ہیں ہمارا رب رحمان ہے، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارا رب شدید العقاب بھی ہے.
سزا دینے میں. یہ اللہ کے رسول. تیسرا مفہوم اقرا کا، بس 3 بتاؤں گی، اس سے زیادہ نہیں بتاؤں گی اس وقت. اقرا قاف را حمزہ سے ہے. اسی سے ایک اور لفظ بنا ہے عربی زبان میں، قرو. قاف را حمزہ بنا ہے. کس کو کہتے ہیں؟ منتھلی سائیکل آتا ہے عورت کو، اس کو قرو کہا جاتا ہے. کیا جاتا ہے قرو؟ قاف را حمزہ سے بنا ہے اقرا، اس لیے کہ وہ ریپیٹیشن میں آتے ہیں، ہیبچولی آتے ہیں، بار بار آتے ہیں. ممبر قرآن کی پہلا لفظ آیا ہے اقرا، تو قرآن صرف مرنے پر نہیں کھولا، قرآن صرف رمضان کھولا جاتا، قرآن صرف غلط کوئی ناک ہو جاتا. اسٹڈی اور ہیبٹ. اقرا کو کا ایسنس، آپ کو ریگولرلی قرآن پڑھنا ہے. تو ہمارا دین ہمیں وہ تعلیم دے رہا ہے جو بیسک ہے. آپ نے دنیا کا علم حاصل کرنا شروع کر دیا، یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ ابھی کیونکہ اسکول جاتی ہوں، ابھی کیونکہ میری اسٹڈیز بہت ٹف ہیں، ابھی کیونکہ میں یونیورسٹی گوئنگ ہوں، روز قرآن ممکن نہیں ہے؟ کیا ہمارا ایمان ہے ہم سب نے قبر میں جانا ہے؟ فرشتہ ہم سے کرے گا روز قرآن کیوں نہیں پڑھا؟ اینڈ وی ول گیو دس ایکسکیوز. آپ کو نہیں پتا میں یونیورسٹی جاتی تھی؟ فرشتے نے انسان نہیں سکے گا. یہ جو ہماری اکڑ ہے وہ موت پہلے تک کی ہے. ملک الموت نظر آنے کی دیر ہے، ایک دفعہ غیب کے پردے کھلنے کی دیر ہے، انسان کی ساری فرعونیت ہو جائے گی، انسان کی ساری اکڑ ڈیزالو ہو جائے گی. تو اللہ نے آپ کو مجھے پڑھنے کا حکم دیا ہے. آپ اسکول، آپ ماں ہیں، آپ کے 3 بچے ہیں یا آپ کے 6 بچے ہیں، آپ شادی شدہ ہیں یا آپ غیر شادی شدہ ہیں، آپ ایکٹیولی اس وقت زندگی نہیں گزار رہی یا آپ کرسی پر زندگی گزار رہی ہیں، قرآن چھوڑنے کا اور ریگولرلی نہ پڑھنے کا کوئی ایکسکیوز نہیں. صحیح؟ تو ہم نے روز قرآن پڑھنا ہے، اور ایسے پڑھنا ہے کہ یہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے، اس لیے کہ یہ ہمیں ویژن دیتا ہے، یہ ہمیں ایک آئیڈیا دیتا ہے کہ ہم نے زندگی گزارنی کیسے. یہ ہم اپنی ذات سے تعارف کراتا ہے. آج آپ بہت سی ورکشاپس ہو سکتا ہے سنتی ہوں، دا آرٹ آف نوئنگ یور سیلف، سائیکالوجی میں، مائنڈ سائنسز کی فیلڈ میں مائنڈ فلنس سکھانے کے لیے بہت سے لوگ موٹیویشنل انسپریشنل اسپیکرز ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی ورکشاپ کراتے ہیں. اٹس گڈ ٹو نو یور سیلف. قرآن بھی ہمیں ایک طریقہ بتاتا ہے، اٹس گڈ ٹو نو یور سیلف. آپ اپنے آپ کو جانتی ہیں؟ آپ کہیں جی ہاں بہت اچھی طرح سے، میرا نام یہ ہے، میں یہاں رہتی ہوں، میں یہاں پڑھتی ہوں، میرے اتنے بہن بھائی ہیں، مجھے یہ پسند ہے، یہ پسند ہے، یہ پسند ہے. اور وہ آئیڈینٹی جو سب سے پہلے میری زبان سے نکلنی چاہیے جب میں آپ سے پوچھوں آپ کون ہیں، نکلتی ہے؟ آپ یونیورسٹی میں ہیں، سوچیں آپ اینتھروپولوجی کی کلاس میں ہیں اور آپ کی ٹیچر پوچھتی ہے آر یو اے ہیومن اور اے مسلم؟ کیا جواب دیں گے؟ پھنس گئے. ٹیچر صحیح بتا دیں، بتائیں. سمپل. ادھر لوگ نے وہ جوک سنا، بہت سے لوگ مذاق اور حقیقت میں مذاق بناتے ہیں اس کا. دنیا میں پہلے مرغی آئی تھی، انڈا آیا تھا. دس از ridiculous thing. In the same way this is ridiculous to us. پہلے ہیں یا مسلمان پہلے ہیں؟ Obviously میری آئیڈینٹی میری مسلم آئیڈینٹی کے ساتھ کانسٹنٹلی کنیکٹڈ ہے. کیا میں اپنی ہر وہ کام کر سکتی ہوں جو میرے دل میں آئے، یا میرے اوپر ریسٹرکشنز ہیں؟ اگر آپ اپنے اوپر محسوس کرتی ہیں تو سمپل آنسر میں مسلمان ہوں. یس آئی ایم اے ہیومن بٹ مائی مین آئیڈینٹی از آئی ایم اے مسلم. اگر ہماری آج کی جنریشن کے اندر یہ کانفیڈنس آ جائے، ہو نہیں سکتا ود ان 20 سال اسلام کھڑا نہ ہو. اور اگر ماں کے اندر طاقت ہوگی تو ماں
اپنی بات کے اندر یہ ضرور ڈالے گی. ود ان 20 میں نے بہت بڑھا کر بولا ہے, ٹارگٹ جو ہے وہ اچیویبل لگے. ود ان ایئرز ہم اپنی اولادوں کو, ہم اپنی یوتھ کو یہ کانفیڈنس اگر دیتے ہیں کہ ہماری یوتھ اپنے ریلیجن کو ایکسپریس کرتے ہوئے امبیرسڈ فیل نہ کرے, یہ امت کھڑی ہو جائے گی. اور امت تو کھڑی ہونی ہے, یاد رکھیں, یہ تو اللہ کا اور اللہ کا وعدہ. امت کھڑی ہو جائے گی. میں نے اپنا حصہ کتنا ڈالا, میں نے اپنی اولاد کو کیا, میں نے پیچھے لیگیسی کیا چھوڑے. دیٹس دا مین پوائنٹ. امت تو اس وقت ہے اپنے آپ کو پراپر ویژن دینے کا. اینڈ اف یو ریئلی وانٹ ٹو نو یور سیلف تو پلیز اپنی زندگی میں 4 اسٹیپ اڈاپٹ. اب تک میں نے آپ کو 3 میننگس اقرا کے سکھائے ہیں, آپ کے ساتھ جائیں گے. پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی جو اس رول ماڈل کی کلاس میں ریگولر آتے ہیں, ہر مہینے آپ کی میری ملاقات ہوتی ہے, ایک نوٹ بک بنا لیں, آپ اس کو ہاتھ میں رکھا کریں. آپ کو نیند نہیں آئے گی. نیند آتی ہے نا, ایسے بیٹھ جائیں تو ابھی یہ کہیے گا نہیں آتی. ہاں, آپ کہیں نہیں مجھے نہیں آتی, وہ میرے برابر آتی ہے. اگر ان کو آئے تو پلیز ایک کونی مار دیں. میری طرف سے اجازت ہے. اس وقت جس وقت میں آپ کے ساتھ تو میں آپ کی استاد کی جگہ, ٹھیک ہے, میں نے آپ کو اجازت دی ہے. اگر وہ لگے کہ آپ کی برابر والی آپ کے اوپر لین کر رہی ہیں تو ذرا چیک کریں, مڑے جاگ رہی ہیں یا سو رہی ہیں. بعض لوگ جاگتے ہوئے بھی لین کرتے ہیں اگر نیچے بیٹھے ہوئے, اٹس اوکے. تب ذرا اور ان کو اچھی طرح سے آپ کمفرٹ دے دیں. اور اگر وہ سو رہی ہیں تو کونی مار دیں. اور اگر وہ آپ کو غور سے گھوریں تو آپ میری طرف اشارہ کر دیں. انہوں نے کہا تھا اس لیے کونی ماری, ٹھیک ہے. آپ اور میں جس آرٹ کو اس وقت سیکھے وہ میں آپ کو 4 پوائنٹ میں بتا, جو اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور تعلیمات کا ایک ایسنس ہے. میں بہت سمپل الفاظ میں آپ کو عربک ٹرمز میں نہیں بتا رہے. ہیں جو مجھے میٹھا رہنے نہیں دیتے. مجھے کوئی اچھی دوستی نہیں ملی, اس لیے ہم کھٹے. کبھی آپ نے دہی جمائی ہے؟ ابھی ہمارا دے گا دہی جمایا ہے کہ دہی جمائی ہے, مجھے نہیں معلوم. جو بھی ہے, جمایا ہے کہ جمائی ہے. کبھی آپ نے دہی جمایا ہے گھر میں؟ جن خواتین نے کیا. اگر آپ نے کھٹا دہی استعمال کر لیا دہی بنانے کے لیے تو دہی کیسا بنے گا؟ اگر آپ کھٹے ہیں تو ایشو کہاں ہے؟ آپ کہتے ہیں اس کی دماغ کی تو پہلے ہی دہی بن چکی ہے. اگر میرے مزاج میں سختی ہے, اگر میرے مزاج میں کھٹاس ہے تو ظاہر ہے میری زبان سے مٹھاس نہیں برسے گی. آپ کو اپنے اوپر پہلے محنت کرنی ہے. یہ 4 سٹیپ اپنی زندگی میں اڈاپٹ کیجئے ریلیجیس ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے, اور ان 4 چیزوں پر, ان 4 سٹیپس پر دوام اختیار کیجئے. آپ کہیں گے آج بہت ہی گھریلو مثالیں دے رہی ہوں میں. آپ میں سے کسی نے کبھی دہی کو چرن کیا؟ بلویا کہتے ہیں نا, چرننگ, وہ جو وپ کرتے ہیں. پہلے زمانے میں لکڑی سے کرتے تھے. آپ میں سے جو لوگ جنہوں نے کوئی پرانی پنجاب کی ڈاکیومنٹریز دیکھی ہوں, ہاں شکر ہے ایک ہاتھ تو اٹھا. دا چرننگ پروسیس کیا ہوتا ہے کہ آپ دہی کو ایک جگ میں ڈالتے ہیں اور ایک لکڑی کا وپ کرنے والا ہوتا ہے اور اس سے آپ زور زور سے اس کو کرتے ہیں. چرننگ پروسیس, یا آپ بلینڈر میں ڈال کے جس کو آپ اپ کرتے ہیں, چرننگ پروسیس ہے. دہی از لائک یور نالج, جو آپ نے انفارمیشن گیدر کی ہے. اگر آپ نے یہ چرننگ پروسیس نہیں کیا, بلینڈر میں آپ نے اس کو بیٹ نہیں کیا, آپ کبھی اس پر دہی پر بٹر نہیں لے سکتے ہیں. صحیح؟ سو دہی از لائک یور انفارمیشن, یور چرننگ از لائک یور ایکشن, اینڈ دا بٹر وچ یو ول گین, دس ول بی وزڈم. اور جب تک یہ وزڈم آپ کی زندگی میں کنٹینیوٹی سے نہیں آئے گی, آپ کو خود کوالٹی اور آپ کے آس پاس کے لوگوں کو آپ کی پلیزنٹ شخصیت محسوس نہیں ہوگی. اپنی زندگی میں ہم نے دین کی تعلیم کے بارے میں یہ 4 سٹیپس اڈاپٹ کرنے ہیں. کیوں اڈاپٹ کرنے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں آج اس سینچری میں, 21 سینچری میں, اس دور میں جہاں اسلامو فوبیا اپنی پیک پر پہنچ رہا ہے,
جہاں اسلام دشمنی اپنی پیک پر پہنچ رہی ہے، جہاں اسلام پر الزامات کی ہر طرف سے بارش ہے، جہاں دنیا کے ہر ملک میں پریکٹسنگ مسلمانوں کا رہنا مشکل کیا جا رہا ہے۔ آپ کو اور مجھے شاید اندازہ نہیں ہے پاکستان میں دین پریکٹس کرنا کمپیریٹیولی پوری دنیا کے مقابلے میں کتنا آسان ہے۔ شاید آپ لوگ میں جو لوگ کانسٹنٹلی باہر آتے جاتے ہیں آپ کو اندازہ ہوگا، پاکستان میں بہت آسان ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں پاکستان میں مشکل ہے، یہاں رشتہ دار ہوتے ہیں، باہر جائیں گے نا تو وہاں ہم کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کو ماسز میں دیکھیں، پاکستان میں آپ کا حجاب پیچھے سے کوئی نہیں کھینچتا آکے، بہت سے بات آپ کو ٹیڑھی نظروں سے دیکھ لیتا ہے، بہت سے بات کوئی آپ کو جملہ کہہ دیتا ہے۔ اگر میں نے آپ کو بھی بات کی تھی، اگر آپ میں کانفیڈنس اور کنوکشن ہوگا تو آپ لوگوں کے جملے پر ریاکشن شو نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ کے ریلیجیس نالج نے آپ کو لوگوں کو ڈیل کرنے کی سافٹ سکل سکھائی ہوں گی۔ انالوجی یاد ہے امام غزالی والی، ایوری تھنگ از کنیکٹڈ ود ایوری تھنگ۔ آپ کو اور مجھے اس دنیا میں، اس 21 سینچری میں، اس اسلاموفوبیا کے اندھیروں میں اس قرآن سے محبت کرنا سیکھنی ہے۔ اس کے لیے وہی پہلا سٹیپ، سٹارٹ لسننگ قرآن۔ یہ قرآن روشنی ہے، قرآن خود نور ہے، اللہ کا کلام ہے۔ ایک مفسر نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ قرآن ایسی روشنی ہے جو خود بھی روشن ہے، فرقان کہتے ہیں نا قرآن کو، مبین کہتے ہیں قرآن کو۔ مبین کس طرح کا روشن ہونا ہوتا ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک کینڈل، ایک ہے ٹیوب لائٹ۔ دونوں ایک جیسی روشنی دیتے ہیں یا الگ الگ؟ دونوں آبجیکٹیولی ایک جیسے ہیں یا الگ الگ؟ دونوں میں بہت میجر ڈفرنس ہے۔ کینڈل خود نہیں روشن ہو جاتے۔ اگر آپ کے پاس آدھے فٹ کی کینڈل ہے تو جب آپ نے اس کے اوپر آگ جلائی ہے تو باقی کینڈل بھی اس کے اندر سے بھی لیومینس وے میں روشنی نکلنا شروع ہوتی ہے یا نہیں؟ ایز کمپیئر ٹو کینڈل، لک ایٹ دا ٹیوب لائٹ۔ ٹیوب لائٹ آپ کو اور مجھے روشنی دیتی ہے۔ اگر جب آپ ٹیوب لائٹ کو دیکھتے ہیں تو کیا پوری ٹیوب لائٹ روشن ہوتی ہے؟ ہوتی ہے نا؟ دیٹس دا ڈفرنس۔ قرآن ان چیزوں میں سے ایک چیز ہے جو خود بھی روشن ہے اور اپنی سراؤنڈنگ میں موجود چیزوں کو بھی ویزیبلٹی دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا، آج جب اندھیرے ہیں کنفیوژنز کے، آج جب اندھیرے ہیں امت کے اندر اختلافات کے، آج جب اندھیرے ہیں خاندانوں کے اندر جھگڑوں کے، آج جب اندھیرے ہیں اولاد کی نافرمانی کے، آج جب اندھیرے ہیں رشوت اور سود کے، تو جو واحد روشنی ان تمام معاملات میں ہمیں سیدھا راستہ دکھا سکتی ہے وہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اس قرآن کو تھامنے کی اشد ضرورت ہے۔ آپ کے ہم نے تو تھاما ہوا ہے۔ میں جب سے پیدا ہوئی اپنی اماں کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا، جب سے ہوش سنبھالا ہے، جب سے ہمیں اماں نے ابا نے ناظرہ پڑھنا سکھا دیا، ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ ہم ہر رمضان میں خوب ختم کرتے ہیں، بعض لوگ تو ختم پر ختم ہی کرتے ہیں۔ تو قرآن تو میں نے تھاما ہوا ہے۔ میں بہت پڑھتی ہوں، میں مانتی ہوں آپ بہت قرآن پڑھتی ہوں گی اور آپ نے کئی قرآن ختم بھی کیے ہوں گے، بہت قرآن کا خاتمہ کیا ہوگا آپ نے۔ قرآن کا خاتمہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے، جس کو ہم ختم کہتے ہیں اردو میں۔ بہت مرتبہ آپ نے قرآن کسی قاری کو پڑھتے ہوئے سنا بھی ہوگا، بٹ دیر از اے ڈفرنس۔ ایک ہوتا ہے قرآن پڑھنا اور سننا، ایک ہوتا ہے قرآن غور سے سننا اور غور سے پڑھنا، فرق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ایمان لے کر آئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں اپنی رسالت کو ڈکلیئر کیے ہوئے کتنے سال ہو گئے تھے؟ 6 سال۔ چھٹے سال، رسالت کے چھٹے سال مکہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لے کر آئے تھے۔ وہیں مکہ میں رہتے تھے، چھوٹی سی ویسینٹی تھی۔ بہت سے مسلمان اس دوران بہت بہادری کے ساتھ پبلکلی قرآن پڑھا بھی کرتے تھے، کیونکہ دعوت دیتے تھے قریش کو تو سنایا کرتے تھے۔ حضرت عمر کے ایمان لانے کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اپنی بہن کے گھر میں پہنچے تھے
جس وقت ان کے بہن اور بہنوئی قرآن کی آیات پڑھ رہے تھے. جھگڑا ہوا، دھکا دیا انہوں نے اپنے بہنوئی کو، بہن بچانے آئیں، حضرت عمر نے پش کیا جس پر ان کا سر کسی چیز سے ٹکرایا اور ان کے سر سے خون نکلنا شروع ہو گیا. بہن کا خون دیکھ کر ایموشنل ہو گئے اور پھر پوچھا کہ بتاؤ مجھے تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے. اس پر بہن نے کہا آپ غسل کر کے آئیے، آپ کو سناؤں گی. غسل کر کے آئے، بہن اور بہنوں کے ساتھ صحن میں بیٹھے اور ان کی بہن نے سورہ طٰہٰ کی آیات تلاوت کی. محدثین جو سیرت نگار ہیں وہ کہتے ہیں کوئی پہلی مرتبہ حضرت عمر کے کان پر قرآن کی آواز نہیں پڑی تھی. چلتے پھرتے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی مسلمان کی زبان سے کچھ نہ کچھ الفاظ سنے تھے. اس وقت ایمان لے کر آ گئے. دا مین ڈفرنس بتائیں آپ لوگ، غور سے سن رہے تھے. ہم بہت قرآن پڑھ چکے، ہمیں بہت قرآن آتا ہے، ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی حافظہ بھی پورے قرآن کی، لیکن اگر ہم غور سے نہیں پڑھتے وہ میرے کردار کا حصہ نہیں بنے گا، وہ میری شخصیت میں ریفلیکٹ نہیں کرے گا، وہ میرے ڈیلی میٹرز میں 1 to 1 لوگوں کو نظر نہیں آئے گا، وہ مجھے کانفیڈنس نہیں دے گا. ایک طرف میں قرآن پڑھتی رہوں گی، ایک طرف میں امبیرس مسلم ہوں گی. اور ایسے مسلمان اس وقت بہتات میں ہیں. ہم نے قرآن چھوڑ نہیں دیا. ایک سے ایک خوبصورت جلد کا ہمارے پاس قرآن ہے. بیسٹ سے بیسٹ پیپر کوالٹی، گلیزڈ پیپر کوالٹی میں قرآن پرنٹ ہوتا ہے. بہترین جزدان میں ہم اس کو رکھتے ہیں، خوب ڈیکوریٹ کر کے ہم اس کو اپنی کا حصہ بناتے ہیں. لیکن وہ قرآن ہمارے ڈیلی میٹرز میں مینیفیسٹ نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم غور سے نہیں سنتے. حضرت عمر نے جس وقت قرآن کو غور سے سنا، چند آیات تھی سورہ طٰہٰ کی، پوری سورت بھی نہیں تھی. ایمان لے کر آ گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سورہ طٰہٰ کی چند آیات نے ٹرانسفارم کر دیا. حضرت عمر کی شخصیت آل دا وے آلٹر کر گئی. اور پھر یہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے اپنے آس پاس کی دنیا کو ٹرانسفارم کیا ہے بائی دا قرآن. اگر قرآن، یہاں جتنی ایج بریکٹ کی خواتین بیٹھی ہیں اور بچیاں بیٹھی ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں، اگر آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے، اگر آپ کہتی ہیں کہ میرے دل میں 1% اللہ کی محبت ہے، 1% بہت معمولی سی میں کہہ رہی ہوں، تو ہو نہیں سکتا کہ قرآن آپ کی زندگی کو ٹرانسفارم نہ کراؤ. اگر نہیں کر رہا، سمپل وجہ ہم غور سے نہیں سن رہے. جب آپ غور سے سننا شروع کریں گی یہ آپ کو ٹرانسفارم کرے گا، اور آپ ٹرانسفارم ہوں گی تو آپ کی سراؤنڈنگ ٹرانسفارم ہوئے بغیر رہ نہیں سکتے. جو خود قرآن سے محبت کرتا ہے، ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو قرآن سے محبت کرنا نہ سکھائے. ماشاءاللہ یہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کانسٹنٹلی قرآن کی کلاسز میں جاتے ہیں. آپ نے عربی میں ایک لفظ قرآن میں بھی پڑھا ہے، مصلحون پڑھا ہے، میم صاد لام ہا واو نون، جس کا سنگولر آتا ہے مصلح. کیا ہوتا ہے مصلح؟ a pious person، نیک انسان، وہ جو نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، بات کرتا ہے. he is a مصلح. اسی روٹ ورڈ کا صاد لاحا کا ایک اور لفظ عربی زبان میں آتا ہے. نہیں، یہ تو میں نے آپ کو ڈیفینیشن بتائی ہے صالح کی. صالح ہوتا ہے نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، کبیرہ گناہوں سے بچنے والا، خوب تسبیحات کرنے والا، صالح انسان، نیک انسان. دوسرا اس کا پیٹرن آتا ہے مصلح انسان. there is a difference between صالح and مصلح. دونوں واحد ہیں، دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے، دونوں مذکر ہیں، دونوں میسکولن ہیں. but what's the difference between two different شکلیں آف ایک ہی لفظ صالح اور مصلح؟ صالح انسان وہ ہے جو خاموشی سے کہتا ہے میں مسلمان ہوں اور بس اپنی عبادت کرتا ہے، آس پاس کے لوگوں کو اس کی عبادت نظر نہیں آتی.
مصلح انسان وہ ہے جو اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے آس پاس کی سراؤنڈنگ کو اپنی عبادت، اپنی شخصیت، اپنے اخلاق، اپنے معاملات سے نیکی کی محبت کی طرف لے کر آتا ہے. That's the difference. ہم اردو پڑھنے والے جب ترجمہ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں صالح کا مطلب بھی ہے نیک انسان، مصلح کا مطلب بھی ہے نیک انسان، مگر جب آپ ڈیپتھ میں جا کر اس لینگویج کو سمجھتے اور سنتے ہیں تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کانوٹیشن کے دو الفاظ نہیں بنائے، ہر لفظ کی اپنی کانوٹیشن موجود ہے. اب آپ پاس چوائس ہے، آپ کو زندگی میں صالح بننا ہے یا مصلح بننا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے، ایک وہ انسان ہے جو تنہائی میں ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا ہے، لیکن اس کی زندگی میں اس کی عبادات، اس کا کنوکشن، اس کا ایمان لوگوں کو نظر نہیں آتا. اس کے مقابلے میں ایک وہ انسان ہے جو کھل کر سامنے آ کر اسلام کا ڈیفنس بھی کرتا ہے اور اس کا کنوکشن اور اس کا اسلام پر عمل دنیا کو نظر آتا ہے. اور رسول اللہ کی حدیث کے الفاظ کا مفہوم کے مطابق آپ نے فرمایا اس وجہ سے وہ لوگوں کے طنز برداشت بھی کرتا ہے. اللہ کی نظر میں وہ زیادہ محبوب ہے اس شخص کے مقابلے میں جو تنہائی میں عبادت کرتا رہتا ہے اور لوگوں کو اس کی عبادت کا پتہ نہیں چلتا. جس معاشرے کا ہم حصہ ہیں، اس معاشرے میں اگر آپ صالح انسان طور پر ہوں گی نا، خوب نماز پڑھنے والی، خوب نوافل پڑھنے والی، ہر وقت آپ کی تسبیح آپ کے ہاتھ میں چلتی رہتی ہے، 90% آپ روزہ سے ہوتی ہیں، آپ کو پاکستان کے لوگ آ کر ہار پھول پہنائیں گے، بلکہ اپنی نیسلے کی بوتلیں بھی لے کر آ جائیں، بہن کر دیں، اپنے شوہر پر چھڑکنا ہے، کوئی کہے گا اپنے بچوں پر چھڑکنا ہے. ایز لانگ ایز یو آر صالح، آپ کسی کی غلطی پر اس کو ٹوکتی نہیں ہیں، آپ معاشرے کی النس پر سوال نہیں اٹھاتی ہیں، آپ کہتی ہیں میں کیوں بولوں منکر کے بارے میں، خواہ میں لوگ میرے دشمن ہو جائیں گے. خاندان میں آپ دیکھتی ہیں ایک انسان دوسرے پر زیادتی کر رہا ہے، لیکن کیونکہ آپ کو برا نہیں بننا، آپ کہتی ہیں میں کیوں صلاح کرانے والی بنوں، اس لیے میں ریفری بنوں گی، اور ریفری کو تو ایک پڑی جاتی ہے. جب انسان صالح بن کر رہتا ہے تو سب کی نظر میں ایک نیک انسان اور اچھا انسان ہوتا ہے. دا مومنٹ وہ مصلح بنتا ہے، غلط کو غلط کہتا ہے، ظلم کو ظلم کہتا ہے، ناانصافی کے لیے آواز اٹھاتا ہے، جہاں منکرات آتے ہیں منکر کو منکر کہتا ہے، نہ صرف منکر کا حصہ نہیں بنتا بلکہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو تلقین کرتا ہے آپ بھی اس منکر کا حصہ نہیں بنی ہیں. یاد رکھیں اللہ کو زیادہ محبوب ہے، اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا تھا وہ طنز برداشت کرتا ہے، ایذا برداشت کرتا ہے. جب آپ اپنے خاندان میں، جب آپ معاشرے میں، جب آپ اپنی یونیورسٹی میں ہومو سیکشولیٹی کے خلاف بولیں گی، سب آپ کی تعریف کریں گے، اسٹینڈنگ اویشن ملے گا آپ کو، واہ بریلینٹ، کتنی اچھی سپیچ کی آپ نے. سب آپ کو کہیں گے فنیٹک، ایکسٹریمسٹ. ہمت ہوگی ہماری؟ صرف اس کی ہمت ہوگی جس کو اپنے اندر غور سے قرآن سننے کا جذبہ پیدا کرنا ہے اور وہ کر چکا ہے. اللہ کی محبت، قرآن کی محبت اس کے دل میں ہے اور اس کو مصلح بننا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں شخصیات آپ کو ان کی سیرت میں نظر آ رہی ہیں. جب تک وہ صالح تھے، جب تک آپ پر رسالت نہیں آئی، آپ صادق اور امین کے ٹائٹل سے جانے پہچانے جاتے تھے. دا مومنٹ آپ کو مصلح بننے کی ذمہ داری دی گئی، قریش نے آپ کا مکہ میں رہنا مشکل کر دیا. یہی سینیریو تھا نا. تو اگر آج آپ کو شکوک اور شبہات کے اندھیرے دور کرنے ہیں، اگر آج آپ کو دین اور دنیا کا بیلنس کرنا ہے، اگر آج آپ کو دنیا کی کامیابی کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی پر فوکس رکھنا ہے، اگر آپ کو اپنے اندر ایمان کا کنوکشن جگانا ہے، تو آپ کو قرآن کے ساتھ آ کر اٹیچ ہونا ہوگا اور ان چاروں لیولز پر اپنے آپ کو اٹیچ کرنا ہوگا تاکہ زندگی میں آپ کے لیے ایک کوشش سفر جا ہو جائے. اللہ اینڈ رزلٹ نہیں دیکھے گا،
اللہ میری اور آپ کی کوشش دیکھے گا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں موت ایسے حال میں آئے کہ ہم اپنے انجام پر راضی ہوں اور اللہ ہم سے ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں دین اور دنیا میں بہترین بیلنس کرنا سکھائے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اپنے بچوں کی تربیت کرنا آسان بنا دے، اور اللہ ہماری بیٹیوں اور ہمارے بیٹوں کو ایمان کی وہ طاقت عطا فرمائے کہ نہ صرف وہ اپنے آس پاس کے مسلمانوں کو قرآن اور اللہ سے محبت کرنا سکھا دیں، نہ صرف وہ خود قرآن اور اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، بلکہ وہ پوری دنیا میں اسلام کو بہترین طریقے سے پریزنٹ کرنے والے بن جائیں. میں جاتے جاتے ایک آخری بات آپ سے کہہ رہی ہوں on a very practical note. بعض اوقات بڑے بڑے جملے جو ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے جملے سننے میں فینسی اور اٹریکٹیو ہوتے ہیں، پریکٹیکلٹی میں ان کی کوئی پوزیشن نہیں ہوتی. میں اس وقت آپ سے یہ نہیں کہوں گی آپ میں سے ہر ایک انڈیویجول کو that you can change the world. پیلسٹائن کرائسس، سیریا کرائسس، کشمیر کرائسس، اپنے آپ کو آئینے کے سامنے کھڑا کریں. آپ اور میں نہیں بدل سکتے اس وقت. There is a huge history behind it. There is a huge politics behind it. آج جو آپ کر سکتے ہیں، آپ کسی ایک انسان کی زندگی میں اچھی چینج لا سکتے ہیں. اس کو اللہ سے محبت کرنا سکھا کے کسی غریب خاندان کی اپنے ساتھ اسپانسرشپ اٹیچ کر کے کسی ایک گھر کی راشن کی ذمہ داری لے کر آن ٹیلنگ یو آن اے پریکٹیکل نوٹ 6-6 ہزار کے جوڑے ہم عورتیں پہنتی ہیں. نائکی کا جوتا آپ جتنی بچیاں یہاں بیٹھی ہیں نائکی کا جوتا آپ لینے جاتے ہیں، سنیکر چاہیے آپ کو نائکی کے، ایک پورے گھر کا مہینے بھر کا راشن آ جاتا ہے اس سے. آپ دنیا نہیں بدل سکتے جب تک کہ آپ اپنی سراؤنڈنگ میں چھوٹی چھوٹی چینجز لانا نہیں شروع کریں گے. آپ کو دین کے قریب آنے کے لیے موٹیویشن نہیں ملتی، گو ٹو دا ڈاؤن. ان لوگوں تک جائیے جن کے پاس نعمتیں نہیں ہیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے ہمیں جن نعمتوں کے درمیان میں رکھا ہے ہمارے حساب کی لسٹ اتنی لمبی ہوگی. پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ نے ہمیں یہاں کسی مقصد سے رکھا ہے. اللہ نے ہمیں اسباب اور ریسورسز اور نعمتیں کسی ویژن کو رکھتے ہوئے دی ہیں. ان کا سوال کیا جائے گا. پلس آپ میں صلاحیت ہے، آپ ان نعمتوں کے ذریعے جنت کما سکتے ہیں، اللہ کی رضوان کما سکتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اڈاپٹ کرنے کے راستے پر چل سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے علم کو اپنے عمل میں محفوظ کرنا آسان بنا دے. اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. اللہ ہماری اولادوں کو دین کا وہ کنوکشن اور اعتماد کانفیڈنس عطا فرمائے کہ وہ اپنے اپنے سوشل انفلوئنس کے سرکلز میں دین کا بہترین ڈیفینڈ کر سکیں. اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کی جتنی بھی دعائیں ہیں اور تمام مسلمانوں کی جتنی جائز دعائیں ہیں وہ قبول فرمائے. اللہ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھائے اور ہمارے ذریعے پوری دنیا کو صراط مستقیم پر آنے کا کوئی ایک چھوٹا سا فلیم جلانے کی ہمیں راہ بنا دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.